چلیے اگلی دعا پہ جاتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. چلیے لفظی ترجمہ لکھتے ہیں. ربی اے میرے رب، اجعلنی بنا دے مجھ کو، مقیم الصلاۃ قائم کرنے والا نماز کو، و اور من ذریتی میری اولاد کو بھی، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور قبول فرما دعا میری دعا. یہ لفظ دعا کے حمزہ کے نیچے جو زیر ہے نا، اس کا ترجمہ ہے میری. یہ اصل میں چھوٹی یا تھی، اصل میں یہ لفظ کہ دعائی. ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی مجھے معاف کر دے، ولی والدیہ اور میرے والدین کو، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور ایمان والوں کو، یوم جس دن، یقوم الحساب قائم ہوگا حساب. ایک سٹریچ میں دیکھیں گے اس کا ترجمہ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے. اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما لے. اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور سب مومنوں کو معاف کر دینا جس دن کے حساب کتاب ہوگا. بڑی خوبصورت دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 میں ہے. یہ وہ دعا ہے کہ جس میں اولاد اور ماں باپ دونوں کو ایک ساتھ یاد رکھا گیا. بہت تھوڑی دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان اپنے ماں باپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو یاد رکھے. اور یہ دعا مانگی کس وقت؟ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک بنجر اور غیر آباد جگہ پہ چھوڑا ہے. آنے والی نسلوں کے لیے زمزم کے کنویں کی طرح بہت ہی زیادہ فضل اور رحمت کا سبب بنا. ایسے وقت میں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک گھر قائم کر لیا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ سب کچھ کروایا جس کی خواہش کوئی بھی انسان کر سکے کہ اللہ میری ذات سے کسی غیر آباد جگہ پہ آبادی ہو جائے. کون سی آبادی؟ اسلام کی آبادی. میں سوچتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے بنجر علاقوں میں چنا کہ وہاں انسان ہی نہیں تھے اور وہاں پہ بات شروع ہوئی. آج پھر انسانیت اسی دور میں آ گئی کہ آبادیاں تو بہت ہیں، انسان تو بہت ہیں، لیکن اللہ کا کام نہیں ہے. ہم بھی صدق کے دل سے اس دعا کو مانگتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ ہماری ذات سے زمین کے ان خطوں میں اللہ کا پیغام پہنچ جائے جہاں پہ بھی اس نام کو لینے والے تھوڑے ہیں یا نہیں ہیں. اس میں ہم نے دیکھا کہ نمازوں کے قائم کرنے کی بات ہے. کس کو کہا؟ اے اللہ میری اولاد کو نمازی کر دے؟ نہیں، پہلے کیا کہا؟ اجعلنی، مجھے بنا دے، پھر اولاد کو. یہی ہے وہ راز جو آج کے اکثر ماں باپ کو سمجھ نہیں آتا، جو یہ دل میں خواہش تو رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کو نمازی بننا پڑے گا. ہم نماز پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر اللہ ہی ان کو پڑھوا دے تو وہ پڑھیں گے، اور نہیں تو ہم نے تو ان کا حق ادا نہیں کیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بخشش کی دعا جب کی تو پہلے والدین کی بات، اپنی بات کی، پھر والدین اور مومنین کی بات کی. دونوں میں سب سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ میں، میری ذات. یہی ہے
ترتیب اسلام کی. کوئی عمل کرو تو پہلے اپنی ذات کو دیکھو، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پھر دوسروں کو بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے خود بچیں گے تو تبھی بچائیں گے. اور یہ جملہ میں ہمیشہ اس وقت سوچتی ہوں جب مجھے اللہ تعالیٰ یاد دلا دے کہ جب جہاز میں بیٹھتے ہی وہ لوگ انسٹرکشنز دیتے ہیں تو ایک اعلان ہوتا ہے کہ یہ کریے گا وہ کریے گا، پھر ایک اس میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہوگی تو آپ کے سامنے آکسیجن ماسک گر جائے گا، پھر اس کو یوں ہولڈ کریں. لیکن ساتھ ہی پھر بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بچے ہیں یا کوئی دوسرا پرسن ہے ہینڈی کیپ یا کوئی، تو کسی کو اسسٹ کرنے سے پہلے آپ اپنا ماسک لگا لیں. یہ جملہ جب میں سنتی ہوں تو میں کہتی ہوں قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کو ماسک دیتے دیتے تمہاری اپنی آکسیجن بند ہو جائے اور تم دم توڑ دو. یہی ہے وہ ترتیب جو انشاءاللہ اولادوں کو دین کی طرف لائے گی. ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کریں وہ آپ کرنا شروع کر دیں، کہنا بھی نہیں پڑے گا. اس لیے کہ عمل کا ایک اونس واز اور تقریر کے ہزاروں ٹن پہ بھاری ہوتا ہے. اور ماں باپ کے لیے دعا ہے اور بچوں کے لیے کوشش ہے. اس دعا میں آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کے عمل کی فکر ہے اور ماں باپ کی دعاؤں کی. ہم اس سے الٹ کریں گے نا کہ ماں باپ کو کہیں کہ تم ہماری نصیحتیں سن سن کے عمل کرو، مشکل ہوگا. اور بچوں کو ہم نے دعاؤں پہ ڈال دی، ہم نے دونوں اپوزٹ کر دی. بچوں کے لیے ہم صرف دعائیں مانگتے ہیں اور بڑوں پہ صرف تنقید کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ نے تمہیں سکھایا ہی نہیں، آپ ایسی تھی تو آپ نے مجھے ایسا کر دیا. نہیں، اولاد کے لیے کوشش کیجئے اور ماں باپ کے لیے دعا مانگے. اس شعور کے ساتھ اب ایک بار پھر سنیے اور ہر ایک اپنے اپنی جگہ اپنوں کو یاد کر لے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمین.